بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیاس بخاری آپ کی خدمت میں حاضر آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے NTS پاس پیپر۔ اور دوسرا ہمارا ہدف یہ ہے کہ NTS یا PSC کے پیپر کو کیسے سمجھا جائے۔ ان دونوں پیپر کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب تک ہمیں کوشچن کی سمجھ نہیں آئے گی تو ہم آنسر نہیں دے پائیں گے۔ اور بہت زیادہ لوگ یہ کہہ رہے تھے گروپ میں کہ ہمیں کوشچن پیپر کی سمجھ نہیں آتی، تو کائنڈلی اس طرح کی کوئی ایسی ویڈیو جس سے ہم ہیلپ لے سکیں تاکہ ہم پیپر کو سمجھ سکیں۔ تو میں نے آج جو ہے NTS کے پاس پیپر لیے اور ان کی ویڈیو بنائی تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو چلیں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ورڈ میننگ دیکھ لیں۔ سی پورٹ کیا ہوتا ہے؟ بندرگاہ۔ کنسٹرکٹر کا مطلب تعمیر کی گئی۔ کنسٹرکٹ ہوتا ہے فرسٹ فارم اور کنسٹرکٹر سیکنڈ فارم، اور اس کا مطلب تعمیر کی گئی۔ اور اس کے بعد ہے کنسیپٹ۔ کنسیپٹ کا مطلب ہوتا ہے خیال یا تصور۔ اس کے بعد ایلائٹ کلاس یا ایلیٹ کلاس اس کو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہترین یا بہتر۔ اور ہمارے ہاں یہ مشہور ہے، جن کے پاس جو ہے دولت زیادہ ہو تو ہم ان کو ایلیٹ کلاس بولتے ہیں۔ بیس کا مطلب ہوتا ہے بنیاد۔ کراپ کہتے ہیں فصل کو۔ ود کا مطلب ہوتا ہے ساتھ۔ آن از پریپوزیشن مین پر۔ آن کا مطلب ہوتا ہے پر۔ آن کا مطلب پر، اور آن کیا چیز ہے؟ پریپوزیشن ہے۔ تو اب ہم کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ گوادر سی پورٹ از کنسٹرکٹڈ ود دا ہیلپ آف چائنا۔ آنسر اس کا ہے چائنا۔ اب اردو میں نے لکھا ہوا گوادر بندرگاہ چائنا کی مدد کے ساتھ تعمیر کی گئی۔ یاد رکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے گوادر سی پورٹ از کنسٹرکٹڈ۔ اب اس کے ساتھ فرسٹ فارم کے ساتھ ING لگتا ہے، پریزنٹ کنٹینیوس کا ٹینس، لیکن یہاں اس کے ساتھ کنسٹرکٹڈ سیکنڈ فارم تھرڈ فارم لگی ہوئی ہے، تو یہ ایسے کیسے ہو گیا؟ تو یاد رکھیں یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ کا پیسو وائز ہے، اس کے ساتھ تھرڈ فارم لگی ہوئی ہے۔ تو یہ سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یاد رکھیں PSC NTS کے پیپر کو سمجھنے کے لیے آپ کو وربز کا آنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں گوادر سی پورٹ آپ کو پتہ چل جائے گا، ہیلپ بھی ایزی ہے۔ اب یہ کنسٹرکٹر کا مطلب اگر آپ کو پتہ چل جائے تو کوشچن ایزی ہو جائے۔ کنسٹرکٹر کا مطلب کیا ہوگا؟ تعمیر کی گئی۔ گوادر سی پورٹ، گوادر بندرگاہ کس کی مدد سے تعمیر کی گئی؟ تو آنسر اس کا کیا ہے؟ چائنا کی مدد سے۔ اگلا کوشچن، دا کنسیپٹ آف ایلیٹ کلاس از بیسڈ آن۔ یہ جو ایلیٹ کلاس کا کنسیپٹ ہے یہ کس وجہ سے دیا ہوا ہے؟ تو یاد رکھیں امیر لوگوں کو یہ بات بولتے ہیں، جن کے پاس ویلتھ زیادہ ہو۔ اس کے بعد سونامی از اے ڈیش ورڈ۔ سونامی کے اسپیلنگ TSUNAMI۔ یہ سونامی جو ہے یہ جیپنیز کا ورڈ ہے۔ اگلا کوشچن ہے، ڈیش از دا سیکنڈ بگیسٹ فوڈ کراپ ان پاکستان۔ پاکستان میں دوسرے نمبر پر بگ کی سیکنڈ فارم جو ہے، تھرڈ فارم بگیسٹ، اور دوسری جو ہے بگ اور دوسری بگر اور تھرڈ بگیسٹ، یعنی کہ ڈیش از دا سیکنڈ بگیسٹ فوڈ کراپ ان پاکستان۔ پاکستان میں دوسرے نمبر پر بڑی کراپ کون سی ہے؟ تو وہ ہے رائس۔ آگے آ جاتا ہے، منگلا ڈیم واز کنسٹرکٹڈ آن ڈیش ریور۔ منگلا ڈیم واز کنسٹرکٹڈ، یہ یہاں واز کے ساتھ تھرڈ فارم صرف پیسو وائز میں ہوتی ہے، یہ پاس کا جو ہے وہ پیسو ہے۔ واز کنسٹرکٹڈ، تعمیر کیا گیا، کس دریا پر؟ جہلم پر۔ کس دریا پر؟ جہلم پر، دریائے جہلم پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا اگلا پیپر ہے یہاں پر۔ پہلے ایک نوٹ یہاں پہ میں نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا کائنڈلی، تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اور یاد رکھیں NTS ہو یا پھر PSC، پیپر کو سمجھنے کے لیے انگلش کے پارٹس آف سپیچ، ٹینسر اور ایکٹیو پیسو کا آنا بہت ضروری ہے۔ جس بندے کو یہ 3 چیزیں فنگر ٹپس تیار ہیں تو وہ پورے 100 نمبر کا پیپر سمجھ سکتا ہے، پورے 100 کوشچن کو سمجھ آ جائے گی۔ ان میں سے ایک چیز بھی کمزور ہے تو اس کو پیپر کی سمجھ نہیں آئے گی۔ پارٹس آف سپیچ، ٹینسز اور ایکٹیو پیسو، یہ 3 چیزیں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ میں اس کے لیے ویڈیو بھی بناؤں گا تو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ آگے جو ہمارا NTS کا پیپر کا ایک پورشن ہے وہ اسلامیات کا ہے۔ سب سے پہلے ہم ورڈ میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ بیفور کا مطلب ہوتا ہے پہلے۔ ڈیرائیو کا مطلب ہوتا ہے اخذ کرنا۔ ڈیرائیو
اخذ کرنا، یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں یہ جو ہے ورڈ ایجوکیئر، یہ ایجوکیئر سے ورڈ ایجوکیشن ڈیرائیو ہے. اور دوسرا جو ہے فرام کا مطلب ہوتا ہے سے، ڈیموکریسی کہتے ہیں جمہوریت کو، پیوریفائی کا مطلب ہے پاک کرنا یا صاف کرنا، انڈیویڈول کہتے ہیں انفرادی کو، سوسائٹی کا مطلب ہے معاشرہ، بلیو کا مطلب یقین رکھنا، میجورٹی ہوتا ہے اکثریت اور مائنارٹی اقلیت. پاکستان میں جو مائنارٹی ہے وہ کافر ہیں، وہ کون سے ہیں؟ کم تعداد میں جو ہوتے ہیں ان کو مائنارٹی کہتے ہیں، جو اکثریت میں اس وقت مسلمان ہیں پاکستان میں تو ان کو میجورٹی کہا جاتا ہے. اب ہم کوشچن ڈسکس کرتے ہیں. مکہ واز نون، یہاں واز کے ساتھ پھر تھرڈ فارم، اس کا مطلب یہ بھی پیسو وائز کا سنٹینس ہے. مکہ واز نون، مکہ پہچانا جاتا تھا، بیفور اسلام، اسلام سے پہلے، بائی اٹس ٹریڈ، ٹریڈ کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا. اس کے بعد دوسرا کوشچن ہے دا ورڈ جہاد از ڈیرائیوڈ، دا ورڈ جہاد ڈیرائیوڈ ہوا ہے، اخذ کیا ہوا ہے فرام سے، دا ورڈ کس ورڈ سے؟ جہد سے، JEHD، جہد. کس ورڈ سے؟ جہد سے اخذ کیا ہوا ہے، جہد. اس کے بعد اگلا ہے اسلامک ڈیموکریسی از بیسڈ آن، اسلامک ڈیموکریسی جو اسلامی جمہوریت ہے وہ بیس کرتی ہے فریڈم اینڈ ایکوالٹی، پیس اینڈ پروگرس، جسٹس اینڈ پوائٹی. یہ تینوں چیزیں آتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے آنسر اس کا آل آف دا ابو ہے. اس کے بعد ہے 39 پہ، یہاں پہ دیا ہوا ہے زکوٰۃ پیوریفائی، زکوٰۃ صاف کرتی ہے، پاک کرتی ہے کیا چیز؟ انڈیویڈول، انفرادی طور پر، ایز ویل ایز سوسائٹی، معاشرے کو بھی پاک صاف کرتی ہے اور انفرادی طور پر بھی صاف کرتی ہے. پیوریفائی کا مطلب میں نے یہاں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، بالکل سامنے، پاک کرنا، صاف کرنا. تو پیوریفائی IES لگا ہوا ہے، پیوریفائز اس کا مطلب ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ ہے، صاف کرتی ہے، صاف کرتی ہے کس کو؟ انڈیویڈول کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کو بھی. اگلا ہمارا کوشچن ہے مسلم اسکالر بلیو دیٹ، مسلم اسکالر یقین رکھتے ہیں دیٹ اجماع میں بی کولیکٹڈ. اجماع کا مطلب کیا ہے پہلے اس کو سمجھیں. دیکھیں جو چیز قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، جو چیز احادیث میں موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس کو مسلم اسکالر مل بیٹھ کے جو حل نکالتے ہیں اس کو اجماع کہا جاتا ہے. ایک مثال میں آپ کو ضرور دینا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موبائل نہیں تھا، صحابہ کرام کے دور میں موبائل نہیں تھا، لیکن آج موبائل موجود ہے. تو نماز کے دوران موبائل بول جاتا ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ تو شروع میں جب یہ مسئلہ پیش آیا تو مسلم اسکالر اکٹھے مل بیٹھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی اگر موبائل کی گھنٹی نماز کے دوران بج جائے تو بغیر دیکھے موبائل کو ایک ہاتھ سے آپ موبائل سوئچ آف کر دیں تو نماز کا حرج نہیں ہوگا. اگر آپ نے موبائل کو دیکھ لیا کہ کال کس کی ہے تو یاد رکھیں نماز فاسق ہو جائے گی. تو اس طرح مسئلے کا حل نکالنا جو قرآن میں نہ ہو، جو حدیث میں نہ ہو، اس کو اجماع کہتے ہیں. تو کوشچن ہمارا کیا ہے؟ دا مسلم اسکالر بلیو دیٹ اجماع میں بی کولیکٹڈ، یاد رکھیں میجورٹی کیسز میں لیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا اگلا جو پورشن ہے وہ NTS کا، وہ کیا ہے؟ پاکستان اسٹڈی کا. سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ورڈز میننگ کو دیکھ لیں. یہاں ایک ورڈز میننگ ہے، ویئر کا مطلب ہوتا ہے کہاں. بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. بیفور کا مطلب ہوتا ہے پہلے، سوری یہ والے ہو چکے ہیں. اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاک اسٹڈی کا. ویئر کا مطلب ہوتا ہے کہاں. اس کے بعد ہیلڈ کا مطلب ہوتا ہے منعقد، ہیلڈ کا مطلب منعقد ہوئی. ہولڈ فرسٹ فارم ہے، ہیلڈ سیکنڈ فارم ہے، اس لیے منعقد ہوئی. اور فاؤنڈڈ کا مطلب بنی. ڈپازٹس کہتے ہیں ذخائر کو. ڈسکور کا مطلب دریافت کرنا، ڈسکورڈ دریافت ہوئے. فیمس کا مطلب مشہور. سچویٹر کا مطلب واقعہ. تو اب ہم کوشچن کو دیکھتے ہیں. ویئر ڈیڈ دا فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہیلڈ، پہلی گول میز کانفرنس کہاں منعقد ہوئی؟ تو آنسر اس کا کیا ہے؟ لندن میں. آنسر اس کا ہے لندن میں. دوسرا کوشچن ہے انڈین نیشنل کانگریس واز فاؤنڈیڈ ان، انڈین نیشنل کانگریس کب بنی ہے؟ یہ آنسر دیا ہوا 1885 میں. لیکن ہمارا مقصد یہاں پہ کوشچن کو سمجھنا ہے.
دا biggest copper deposits, کاپر کے سب سے بڑے ذخائر ور ڈسکورڈ دریافت ہوئے تھے کہاں پہ؟ کالا باغ میں. سیالکوٹ از فیمس, سیالکوٹ مشہور ہے فار آل اوور دی ورلڈ, کس کے لیے جی؟ سپورٹس گڈس کے لیے. فیمس کا مطلب مشہور, یہ میں نے میننگ لکھے ہوئے ہیں, یہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. یاد رکھیں ناؤن اگر بھی بھول بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن وربز جو بھی سینٹینس میں ورب استعمال ہو رہا ہے وہ آپ کو آنا چاہیے. مثلا واز فاؤنڈیڈ, یہاں پہ ورب کے طور پہ. اس کے بعد یہ ہولڈ یا ہیلڈ اوپر ورڈ آیا ہے, وہ ورب کے طور پہ آ رہا ہے. تو ان کا آپ کو پتہ ہوگا تب آپ کو سمجھ آئے گی, ادروائز بالکل بھی پیپر کو آپ سمجھ نہیں سکیں گے. اس کے بعد ہے سیاچن گلیشیئر از سچویٹڈ ان ڈیش رینج. جو سیاچن گلیشیئر ہیں یہ کس رینج میں ہیں؟ اب یہ دیکھیں سچویٹڈ جو ہے واقعہ, تو سچویٹڈ کا میننگ بھی آپ کو آنا چاہیے. ورب یوز ہو رہا ہے یہاں پہ, از ہیلپنگ ورب ہے, تو کرا کرم رینج میں ہے. آگے جو ہمارا پورشن ہے وہ جنرل نالج کا پورشن ہے. سب سے پہلے ہم ورڈ میننگ کو دیکھیں. پیک کا مطلب ہوتا ہے بلند, پیک کا مطلب بلند, اور پروڈیوسر کا مطلب پیدا کرنے والا. ڈیموکریسی کہتے ہیں جمہوریت کو. انیشلی کہتے ہیں بنیادی طور پر. سورس کہتے ہیں ذریعہ. پارٹیسپیٹری کہتے ہیں شرکتی یا شرکت کرنا. فیوڈل کہتے ہیں فوجی خدمت کے متعلق, یعنی کہ جہاں پہ فوجی خدمت کا عمل درآمد ہے. اب کوشچن دیکھیں. دا پیک پیریڈ فار پاکستان فلم انڈسٹری واز, پاکستان کے بعد دیکھیں آپ کے کاما لگا ہوا اور آگے ایس ہے, اس کا مطلب پاکستان کی, یہ اپاسٹرافی ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کا کی کے, پاکستان کی فلم انڈسٹری. دا پیک پیریڈ, بلند ترین پیریڈ پاکستان فلم انڈسٹری کا وہ کیا تھا؟ تو وہ تھا 1980s کا پیریڈ, جس میں سلطان رائی وغیرہ تھے. دا ورلڈ لارجسٹ پوٹیٹو پروڈیوسر, پوٹیٹو کو پروڈیوس کرنے والا دنیا کا سب سے مشہور اور سب سے بڑا ملک کون سا ہے جی؟ چائنا. وچ کلاس از پاکستان کین بی اے ٹرو سورس آف پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی, ڈیموکریسی میں پاکستان میں ریئلٹی میں حقیقت میں اہم رول کون ادا کر رہا ہے؟ وچ کلاس, تو یاد رکھیں انڈسٹریل لیبر کلاس. اس کے بعد پاکستان واز انیشیلی رولڈ انڈر وچ کانسٹیٹیوشن, کانسٹیٹیوشن سمجھ لیں یہ کیا ہوتا ہے؟ آئین ہوتا ہے. پاکستان واز انیشلی کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا ہے, یہ سامنے آپ کے پیچھے لکھا ہوا ہے. انیشلی کہتے ہیں بنیادی طور پر. انیشلی پاکستان واز انیشلی رولڈ انڈر وچ کانسٹیٹیوشن؟ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935. اس کے بعد یعنی کہ شروع میں جب پاکستان کا آئین نہیں بنا تھا تو اس سے پہلے جو ہے انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت پاکستان کو چلایا گیا. اس کے بعد آپ کا کوشچن ہے یہاں پہ, ڈیش ون دا نوبل پرائز فار پاکستان, پاکستان کے لیے نوبل پرائز کس نے جیتا؟ ڈاکٹر عبدالسلام نے. ڈاکٹر عبدالسلام نے جو ہے وہ نوبل پرائز جیتا تھا. امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. تو آگے چلتے ہیں جی. آگے جو ہمارا پورشن ہے NTS کا, وہ پیپر کا پورشن ہے اسلامیات کا. سب سے پہلے ہم میننگ دیکھتے ہیں. مرٹائڈ کا مطلب شہید ہوئے, مرٹائر شہید ہونا, مرٹائڈ شہید ہوئے. اور ریزن کیا ہوتی ہے؟ ریزن کا مطلب وجہ, ریزن وجہ. بیٹل کہتے ہیں جنگ کو یا لڑائی کو. ایفیکٹ کا مطلب اثر. سورس کہتے ہیں ذریعہ. یہاں پیپر میں ایک ورڈ استعمال ہوا ہے, واٹ از ہجرا, یعنی کہ ہجری سال کیا ہوتا ہے. تو یہ میں نے لکھا ہوا ہے ڈیفینیشن. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال ہجرت کی اس سال سے یہ کیلنڈر رائج ہوا, اس کو ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے. اب کوشچن کیا ہے؟ حلف الفضول واز حلف الفضول کیا تھا؟ ٹریٹی تھا, ایک معاہدہ تھا. اب حلف الفضول ہے کیا؟ یاد رکھیں ایک جنگ ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بہت پہلی بات ہے, یعنی کہ جب 12 سال کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت ایک لڑائی ہوئی تھی جس کو حرب فجار کہا جاتا ہے. تو حرب فجار میں جو لڑائی ہوئی تھی یہ لڑائی بڑی زبردست قسم کی لڑائی ہوئی تھی.
عرب میں آپ کو پتہ ہے کہ لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ یہ جنگ اس سلسلے کی وجہ سے زیادہ مشہور اور خطرناک جنگ تھی جو قریش کے کنانہ اور بنو قیس کے درمیان ہوئی۔ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت فرمائی لیکن تلوار نہیں اٹھائی۔ اب اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، بعد میں ایک معاہدہ ہوا تھا اس جنگ کے بعد جس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ اب حرب فجار کے بعد زبیر بن عبد المطلب نے اصلاح کی تجویز پیش کی، چنانچہ بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد اور بنو تمیم کے درمیان یہ معاہدہ ہوا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکہ میں نہ رہنے پائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک تھے اور فرمایا کرتے تھے اگر اس معاہدے کے بدلے مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں وہ نہ لیتا۔ یاد رکھیں کہ اس کو حلف الفضول کیوں کہتے ہیں۔ بنی جرم کے عہد میں مکہ میں جن 3 سرداروں نے اس کے لیے قسم اٹھائی تھی ان 3 سرداروں کے نام میں فضل کا ورڈ آتا تھا، اس لیے اس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ اور یہ معاہدہ کہاں ہوا تھا؟ یہ حلف عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ہوا تھا۔ تو یہ حلف الفضول کے بارے میں تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں جی، ہمارا اگلا کوشچن ہے تو یہ معاہدہ، یہ حلف الفضول کیا چیز تھی؟ یہ حلف الفضول ایک ٹریٹی تھا، ایک معاہدہ تھا۔ وین واز حضرت عمر مرٹائڈ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے؟ 23 ہجرہ یعنی کہ 23 ہجری کو۔ دا مین ریزن فار دا بیٹل آف تبوک واز، تبوک کی جو اصل وجہ کیا تھی، یہ جنگ کس وجہ سے ہوئی تھی؟ تو یاد رکھیں مس چیف آف رومن کے مس چیفز کی وجہ سے، ان کے رویوں کی وجہ سے، انہوں نے ایسے 2-4 کام کیے تھے جس کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی تھی۔ دا سیکنڈ لارجسٹ ورلڈ واٹر سورس، یعنی کہ دنیا کا دوسرے نمبر کا سورس جو ہے سب سے بڑا پانی کا کیا ہے؟ تو وہ ہے آئس کیپس اینڈ گلیشیئرز، آئس کیپ اینڈ گلیشیئر۔ اور آگے ہے جی گلوبل وارمنگ اینڈ سن سکرین ایفیکٹ از، گلوبل وارمنگ کیا ہوتی ہے؟ بہت زیادہ گرمی کا بڑھ جانا، اس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ اور سن سکرین کیا چیز ہے؟ سن سکرین کا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ سن بلاک، یعنی کہ گرمی سے بچنے کے لیے، اپنے منہ کی حفاظت کے لیے جو ہم سن بلاک لگاتے ہیں تو یہ سن سکرین وہی ہے۔ تو گلوبل وارمنگ اور سن سکرین کا آپس میں کیا ہے جی؟ کنٹراسٹ ٹو ایچ ادر، یہ ایک دوسرے کے کنٹراسٹ ہیں، یہ ایک دوسرے کے کنٹراسٹ ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ پیپر کو سمجھنے کے لیے آپ کو ورڈز کا آنا ضروری ہے، اور ورڈز بھی کون سے؟ جو ورب ہوتے ہیں زیادہ تر، یہ جیسے ایفیکٹ ابھی میں نے آپ کو بتایا، اس کے بعد اسی کے ساتھ جو ہے سورس، ذریعہ، اور اس کے بعد جو ہے نا بیٹل کا یہ میننگ، جو ورڈ میننگ آپ کے جتنے سٹرانگ ہو گے آپ کو اس کی سمجھ آئے گی، ادروائز یہ سمجھ نہیں آئے گی۔ ہماری جو آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ انشاءاللہ اگلے جو ہے NTS کے پیپر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، اس وقت تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔